والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. احباب محفل، تمام میرے آقا اور ان کی آل پاک پہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت اللہ. آج مجھے قرآن پاک کی جس حصے کی تلاوت کا میرے مالک نے شرف عطا کیا وہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب ہم نے اس پہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے وہ مراد حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کیا فرمایا گیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کیسے قائم ہوتی ہے نماز؟ بندہ مومن کی نماز کے بارے تو حکم آیا ہے جب بندہ بالغ ہو جائے اس پہ نماز واجب ہو گئی. جو صاحب فکر ہو، جو عقل مند ہو، جو بالغ ہو، جو جاہل نہ ہو، جو دانش مند ہو، اس پہ نماز فرض ہو. اب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، جب اللہ مالک یہ فرما رہا ہے تو پھر ہر بالغ پہ نماز فرض ہو گئی؟ نہیں. بات آستانے سے آ کے آپ کو وہ ملتی ہے جس میں کئی چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو مکمل تیار رکھنا ہے کہ کوئی عقدہ کھلنے والا ہے، کوئی معاملہ حل ہونے والا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے اس بات کو بتایا نہیں، ظاہر نہیں کیا. اب اشارہ ہے ہر بالغ کی طرف کہ اس پہ نماز فرض ہو گئی. اب ناچیز عرض کر رہا ہے کہ نہیں، تو اس نے ثابت تو اس کو کرنا ہے. کیسے نہیں؟ قرآن میں اشارے ہیں، وضاحتیں فکر والے پہ کھلتی ہیں، اور ان کی طرف خصوصاً اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے جن کو ہم نے قرآن کے ساتھ رکھا ہے. آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے جن کو ہم نے قرآن کے ساتھ رکھا ہے. صحابہ کو ہم نے قرآن پاک کے ساتھ نہیں رکھا. کیوں؟ صحابہ نے ایک وقت میں جا کے اس صفحہ ہستی سے ختم ہو جانا ہے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے محبت میں میرے آقا کا دیدار پایا، وہ صحابہ ہیں. جب وہ وقت چلا جانا ہے تو صحابہ نے ختم ہو جانا ہے، آل نے رہنا ہے. ہم نے قرآن پاک کے ساتھ اپنی آل کو رکھا ہے.
ہماری آل قرآن پاک کے ساتھ رہے گی، جب تک دنیا رہے گی آل رہے گی. یہ ثابت ہو گیا. آل کو چن چن کے مارا گیا. ایک وقت تھا کہ میرے آقا کی آل کا کوئی بندہ نام نہیں بلند کر سکتا تھا، اور آل کو چن چن کے ختم کیا گیا. کیوں؟ جب تک آل رہے گی تب تک مصطفیٰ کا نام قرآن زندہ رہے گا، قرآن تابندہ رہے گا، اس کی وضاحتیں فصاحتیں کھلتی رہے گی. اس لیے چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آل نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے، آپ آل کو ختم کر دو، قرآن خود ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وضاحتیں ملے گی. اب آل کو ختم کرنے کا زور لگایا گیا، لیکن یہ تو فرما دیا گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کو میں نے بھاری کر دیا ہے اور دونوں آپ کے لیے رکھ دی گئی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی. اب وہ زمانہ گزر گیا، لیکن وہ بات اسی طرح چلتی رہی. آج بھی کہا ہے کہ کیوں نہیں ہے ایسے، تو بات تو ایک نئی آ گئی نا سامنے کہ بالغ ہر بالغ پہ نماز فرض نہیں ہے. تو یہ کتنی الٹی بات ہے. اب الٹی جب سیدھی ہوتی ہے نا حضور، تو وہ پہلے سے زیادہ سیدھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا الٹ پلٹ سارا نکل جاتا ہے. ہر بالغ پہ فرض ہوتی تو کافر نمازیں پڑھتے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، قرآن سب کے لیے آیا ہے، ضابطہ حیات ہے. جو مسلمان ہو جائے وہ فیض پا لے، اور جو نہ ہو وہ اپنا رخ ادھر موڑ لے. ہر بالغ کے لیے نہیں ہے. بالغ کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ میرے آقا سے محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، میرے آقا کے دین کو تسلیم کرتا ہو، جس کو میرے آقا فرمائیں اس بات پہ عمل کرتا ہو، وہ بالغ ہو جائے تو اس پہ نماز فرض ہے. اس کا مطلب کہ بلوغت کو جب مومن آ جائے، مومن کی اولاد آ جائے، میرے آقا کی امت آ جائے بلوغت کو، تب اس پہ نماز فرض ہے. تو اب ہمارے پہ نماز فرض ہو گئی. تو میں نے کہا کہ بعد میں پڑھنے سے کتنے لوگوں کی نماز رہ جائے گی. چلو آج بات بھی نماز پہ کرتے ہیں اور اس کے قائم ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیسے؟ نماز کے بارے میں وہ بتا سکتا ہے جو نماز کو لایا ہو، جس کو جو چیز ملی ہو، جس کے پاس جو چیز ہے، اس کی وضاحت تو وہ کر سکتا ہے نا. اب میری جیب میں جو چیز ہے، میں جب اس کو نکالوں گا تو میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں، اس کے کس کس جگہ پہ کیا کیا چیز ہے، میں نے کیا کیا رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں لے کے آیا ہوں، میں نے اس کو پیک کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کیا کیا ہے. اب جو نماز کو لایا ہے یا اس کو پتا ہے، یا جس نے عنایت فرمائی ہے اس کو پتا ہے. اب ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟ اب پوچھنا مصطفیٰ سے ہے کہ آپ کیا لے کے آئے، وہ کون سی نماز تھی جو آپ لے کے آئے. اب عنایت کا دروازہ کھلنے لگا، اب مہربانی ہونے لگی. میرے اللہ نے فرمایا جا جبریل میرے محبوب کو لے کے آ. میرے آقا کو لینے کے لیے جبریل خادم، جبریل نوکر، جبریل چاکر، جبریل امین حاضر ہوئے. میں اس کے بارے میں کسی کو اگر بھارا لگے نا، جبریل دا زیادہ تعلق کالا ہوئے تو انہوں لفظ بھارا لگے کہ انہوں نے چاکر آکھیا، انہوں جاندہ ہوئے بھئی اون دی انی عزت ہے تے او دی چاکری لکھی ہے میرے آقا دے نال تے کی گل ہے. یہ میں جبریل کو انہیں منوا دینا تھا کہ جبریل اس بات کو خود کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ اب جبریل حاضر ہوا میرے آقا کے پاس. جب حاضر ہوا تو وہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا جانور تھا، جس کو لے کے وہ حاضر ہوا، جس کا نام براق ہے. آقا کے پاس لے کے جب حاضر ہوا، یہ ضمناً ایک بات درمیان میں کرتا چلا جاتا ہوں، آپ کے ایمان کو تسکین دینے کے لیے اور آپ کی آقا کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے میں درمیان میں ایک چھوٹا سا یہ آدھے منٹ یہ دے کے پھر آگے نکلوں گا. جب وہ حاضر ہوا تو میرے آقا سواری کرنے لگے تو ہم لمحہ کے لیے رک گئے. کہتے ہیں کہ مجھے خبر آئی کہ امتوں کو ہانک کے
روز محشر کو میدان میں لایا جائے گا سختی سے، ڈنڈوں کے ساتھ لایا جائے گا. تو جب میری امت کو اس طرح ہانک کے لے جایا جائے گا تو مجھے اس طرح براق پہ بٹھا کے لے جانے کا کیا مقصد؟ میں یہ درد برداشت نہیں کر سکتا جبریل کہ میری امت کو ہانکا جائے اس طرح اور ان کو میدان معاشر میں لایا جائے. اللہ سے بات کی حضور آقا رک گئے ہیں، اس کے سامنے تو فرما رہے تھے، ادھر عرض فرما رہے تھے کہ میری امت کو اس طرح ہانکا جائے گا تو مجھے اس بات کا درد ہے. آگے سے حکم آیا، میرے محبوب تیری امت کو میں نے خود چنا ہے، تیری امت کو میں نے خود چنا ہے. تیری ان کے ساتھ اتنی محبت ہے، جو تیرے ساتھ محبت کریں گے تیری امت میں ان کو میں یہی براق عطا کروں گا اور قبروں سے لے کے آؤں گا. غور تو کرو ذرا، غور تو کرو ذرا، آپ کے لیے وہ براق، یہ انتخاب کس وجہ سے ہے؟ میرے آقا کی محبت اور عنایت کی وجہ سے. اس محبت کے آپ کے دیکھنا اب دروازے کیسے کھلتے ہیں. میرے آقا سفر پہ معراج کے، میں نے بات کرنی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پہ بات کرنی. میرے آقا مالک کریم کے پاس گئے، باقی سارے معاملے میں ایک یہ جگہ آئی کہ اللہ مالک نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی. اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، تھوڑی ہٹ کے. آپ نے 50 نمازیں عطا فرمائی، آپ نے نمازیں لی. جب الوداع ہوئے چلے تو موسیٰ کو اللہ نے رستے میں کھڑے کر دیا کہ موسیٰ میرا محبوب میری مرضی کے مطابق نمازیں لے کے جا رہا ہے، آپ نے رستے میں رکنا ہے، عرض کرنی ہے. عرض کرنے کا باقاعدہ طریقہ بتایا گیا، کیسے عرض کرنا ہے. کیوں؟ اعلیٰ عرفہ سے بات کرنی ہے. اب کیسے بات کرنی ہے؟ اب طریقہ ادب ہے. موسیٰ طریقہ ادب میں بات کر رہے ہیں، حضور آپ کو آپ کی امت سے بڑا پیار ہے. ہاں ہاں بڑا پیار ہے. کیا کہنا چاہتے ہو موسیٰ؟ حضور آپ کی امت سے یہ نمازیں پڑھی نہیں جائیں گی، آپ کی امت سے یہ نمازیں پڑھی نہیں جائیں گی. آپ تشریف لے جائیے اپنی امت کی محبت میں نمازیں کم کروائیں. آپ کو یہ بات پسند آئی، آپ واپس گئے. موسیٰ نے میرے آقا کے آنے پر ایک دیدار کیا، جو صفات الوہیت کا اس نے دیدار کیا تھا نا طور پہ، وہ صفات کا تھا، وہ طور کے ذریعے تھا، یہ نور کے ذریعے ہے. یہ میرے آقا کی آنکھوں سے، جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ان آنکھوں سے موسیٰ نے اس نور الوہیت کو دیکھا. یہ ایک دیدار ہوا، پہلا دیدار موسیٰ کو جو طور پہ ہوا وہ صفات الہیہ کا تھا، یہ نور الہیہ کا تھا اور نور کے ذریعے تھا. یہ دیدار آپ کو حاصل ہوا تو اس دیدار کے حاصل ہوتے ہی طلب اس لیول پہ چلی گئی کہ پھر دیکھوں. بندہ آئینے کو دیکھ کے پھر نہیں دیکھتا، بندہ آئینے کو ایک گھنٹہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھتا ہی رہتا ہے، دیکھتا ہی رہتا ہے. اس نے خود کو پہلے نہیں دیکھا ہوا، سنوارنے کی عادت پڑ گئی ہے. اب جب عادت پڑ گئی ہے تو آئینے کے ساتھ ایک وابستگی ہو گئی ہے. جب موسیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب تجلیات الوہیت کے جلوے لے کر آیا ہے، تو جب آنکھوں میں دیکھا، موسیٰ کی آنکھوں میں کوئی دیکھے تو اس کی آنکھیں چلی جائیں. جلوہ صفاتی حاصل کرنے پر موسیٰ دیکھے کسی کی طرف تو اس کی آنکھیں چلی جائیں، اور
اس کو روکنے کے لیے کہ دوسرا بندہ اندھا نہ ہو جائے، موسیٰ اپنی چادر سے کپڑا پکڑے میرے اللہ کے حکم سے، پھر اپنے ماتھے پہ پٹی باندھے کہ تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس کا مطلب موسیٰ نے جو دیکھا اس میں اتنی جلوہ گری تھی کہ جس کو کوئی دوسرا بندہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس جلوہ گری کو کتنا سمویا چشمان مصطفیٰ نے کہ جب موسیٰ نے دیکھا تو ذرا اثر نہ ہوا بلکہ پورا لطف محسوس کیا۔ آپ نے کہا کہ آپ واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے، نئی چیز درمیان میں آ گئی ہے، آپ کی قسمت ہے، میرے بھی مقدر ہے۔ میں نے ایک گفتگو میں پہلے ذکر کیا تھا کہ آقا ایک دفعہ نہیں گئے، تو اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی، آج اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ جب آقا موسیٰ کے پاس آئے تو پھر واپس لوٹ کے گئے تو جبریل ساتھ تھا؟ کہیں ذکر میں نے نہیں پڑھا۔ اگر آپ نے کسی نے پڑھا ہے، آپ صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو کھول سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک جبریل گیا اور وہاں جا کے جبریل نے اس بات کو یاد رکھا، جبریل نے وہاں جا کے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ اور ہیں، میں اور ہوں۔ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ تو جب جبریل اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، تو جو کہتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، ہمیں ان کی سمجھ نہ آئی آج تک۔ ان جیسا تو جبریل نہیں ہے، ورنہ آگے چلا جاتا۔ جیسے آپ ہیں ویسا کوئی نہیں ہے، اس بات کی یہ عقیدہ ہے جبریل کا، اور جبریل کے عقیدے پہ امت مسلمہ نے اپنا عقیدہ ٹھہرایا ہوا ہے کہ جیسے آپ ہیں ویسا کوئی نہیں، جیسے آپ ہیں ویسا کوئی نہیں۔ اور جو کہتا ہے ہم جیسے ہیں، وہ جا کے جبریل سے پوچھے کہ وہاں تو یہ ظاہر کر رہا ہے جبریل کہ میں بھی آپ جیسا نہیں ہوں، میں اگر ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاتا، میں ہرگز نہیں جا سکتا، میں آپ جیسا نہیں ہوں چونکہ آپ میرے جیسے نہیں ہیں، آپ میرے جیسے نہیں ہیں، میں آپ جیسا نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ آپ واپس آئے، آپ دوسری دفعہ گئے، جب آپ دوسری دفعہ گئے تو جا کے پھر 5 نمازیں کم ہوئی، اب پھر واپس تشریف لائے، نمازیں کتنی رہ گئیں؟ 45۔ آپ واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پھر تجلیات الوہیت کا پھر جلوہ حاصل کیا میرے آقا کے چشمان مبارک سے، اور پھر وہ پوری تمازت اور وہ پوری لذت حاصل کرنے کے بعد پھر عرض کیا حضور آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس تشریف لے جائیں، آپ پھر جا کے اور کام کروائیں۔ آپ پھر واپس گئے، پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام ملا کہ 5 نمازیں اور کم کی جاتی ہیں۔ اللہ کو نہیں پتا کہ میرے آقا نے کتنی نمازوں پہ جا کے رکنا ہے؟ بتاؤ، اگر نہیں پتا تو پھر اللہ غیب جانتا نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر اللہ کو نہیں پتا اس استفسار کا، یہ بار بار جو عرض ہونی ہے، اس کا خدا کو نہیں پتا؟ خدا پھر غیب جانتا نہیں ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں خدا غیب جانتا ہے تو پھر میرے آقا کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، ادھر بھی دیدار خدا اور دیدار مصطفیٰ، جہاں دیدار خدا ہو رہا ہے وہاں دیدار مصطفیٰ نہیں ہو رہا، اور جب کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے پھر اس کو محبوب بھی کہتا ہے تو اس کا دیدار ہی ہوتا ہے۔ جب خدا کا دیدار دیدار خدا ہے تو پھر حبیب مصطفیٰ کا دیدار دیدار نہیں ہے۔ اب ایک طرف جلوہ گری خدا کی ہے، دوسری طرف جلوہ گری مصطفیٰ کیا ہے، ادھر سے ادھر دیدار کیا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر دیدار کیا جا رہا ہے۔
اب دونوں کو یہ لگن لگی ہوئی ہے، درمیان میں نماز اٹکی ہوئی ہے کہ نماز کی وجہ سے ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا۔ موسیٰ کی بڑی دیر کی جو خواہش تھی کہ وہ آئیں گے، وہ آنے والے آئیں گے جن کا میں ہرکارا ہوں، جن کا میں نام لیوا ہوں، جن کی میں باتیں کرتا ہوں، جن کا نور ہے، جس کی وجہ سے مجھے جو عزت ملی ہوئی ہے، وہ آنے والے آئیں گے، میں پھر ان کا دیدار کروں گا۔ ان کے دیدار کا موقع ملا ہوا تھا موسیٰ کو۔ اب جب آپ تشریف لاتے تو آگے موسیٰ، آپ تشریف لے جاتے آگے خدا، آپ تشریف لاتے پھر موسیٰ، آپ تشریف لے جاتے پھر خدا، اور جب آپ تشریف لے جاتے تمام ملکوت عرش جو تھے، وہ جتنے فرشتے تھے تمام لائن در لائن کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ آپ جاتے، ان کی باری ختم ہوتی دوسرے آ جاتے، ان کی باری ختم ہو جاتی تیسرے آ جاتے۔ وہ 70,000 کی لائنیں ادھر، 70,000 کی لائنیں ادھر، وہ چلے جاتے دوسرے آ جاتے، چلے جاتے دوسرے آ جاتے۔ یہ 10 دفعہ ایسا ہوا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے آپ گئے نماز لینے کے لیے، اور 9 دفعہ آپ گئے نمازیں چھڑوانے کے لیے۔ 10 دفعہ میرے آقا معراج پہ گئے میرے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بتاؤ کتنی دفعہ گئے ہوں گے؟ یہ تو ایک دفعہ کا ذکر ہوا ہے جب آپ تشریف لے گئے تھے، اس میں آپ 10 دفعہ گئے ہیں، اور خدا نے کیا یہ 10 دفعہ ہی آپ کو دیکھنا چاہا ہو؟ مصطفیٰ کو حیت بشری میں، حالت بشری میں جب میرے آقا کو خدا نے بنایا اور زمین پر بھیجا اور پیدا فرمایا اور پھر بڑے کیا، اللہ نے اتنی دیر، پھر اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی قوت ہونے کے باوجود، اتنی قدرت ہونے کے باوجود، پھر اللہ نے صبر کیے رکھا ہوگا؟ اللہ ایک دفعہ اپنی ساری کائنات کو روک دیتا ہے، پوری کائنات کو روک کے، اور اللہ مالک اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو جس کا آپ نے فرمایا کہ آپ ذکر فرما دیں، پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، آپ کو رستے میں کون ملا، آپ کو فلاں جگہ کون ملا، جب جو نبی آئے تھے وہ کن سواریوں پہ آئے؟ تیرے سے میرے محبوب لوگوں نے پوچھنا ہے، ان کو پوچھنے کی عادت ہے، یہ پوچھتے ہیں پھر مانتے نہیں ہیں، صرف پوچھتے ہی ہیں، بس مانتے نہیں ہیں۔ دیکھ لینا تو تیرے پاس آنے والا آئے گا، تیری بات تھوڑا سا رخ بدل رہی ہے، تیرے پاس آنے والا آئے گا، اور کس ارادے کے لیے آئے گا؟ کہ میں نے اس کو مٹا دینا ہے، پر تیری گلی میں مٹ جائے گا۔ آئے گا، تلوار پکڑے گا گھر سے جب بھاگے گا، آئے گا تیری پاس کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ 25 ہوئے تھے میں نے برداشت کیے، 26 ہوئے تھے برداشت کیے، 27 ہوئے تھے برداشت کیے، یہ اب 35 ہو گئے میں نے برداشت کیا، 36 ہو گئے برداشت کیا، 37 ہو گئے، 38 ہو گئے، 39 ہو گئے، اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، اب میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عمر اس ارادے سے نکلا تھا کہ میں نے 40واں نہیں ہونے دینا، میں نے جانا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ وہ 40واں میں ہی ہوں گا، اور میرے آقا کی امت میرے اس 40ویں کی وجہ سے 40واں کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ یہ 40ویں تھے جو میرے آقا کی گلی میں آئے، اور پھر 40 ہو گئے، اور 40 ہونے پر میرے آقا نے جب نگاہ میں نگاہ ڈالی نا، تو میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا دل کیا کہتا ہے؟ عمر نے اپنا سر جھکا، دونوں کندھوں کو خم دیا، جھک گیا، کہا بس تیری گلی میں آ کے میں رہ گیا ہوں، اب جس کی قسمت میں نہ ہوا، جو اس قابل نہ ہوا، بس وہی بچے گا، ورنہ تیری نگاہ عنایت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اب دوسرا آیا جس کا نام ابو جہل تھا، اس نے کنکریاں چنی، چن کے لے کے آیا میرے آقا کی بارگاہ میں، اور کہتا ہے یہی آپ کو کہوں گا، عرض کرتا، عرض کر نہیں رہا تھا، میں کیسے کہوں عرض کر رہا تھا، وہ تو امتحان کر رہا تھا، عرض نہیں کر رہا تھا۔ کہتا حضور میرے سے تو وہ نکلے گا، پھر آپ بتا سکتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے کہا میں بتاؤں گا تو تیرے
اور جس کو خدا نے موڑ رکھا ہو اس کو سیدھا کون کرے؟ یہ عنایت تیرے پہ ہونی نہیں ہے، پر میرا تو یہ کام ہے نا، یہی تجھے نہ بتا دے جو تیری مٹھی میں بند ہے کہ کیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ تینوں کی پتا کیسے ہو سکتا؟ ابو جہل تجھے کیا پتا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا سارا نظام ادھر چلتا ہے جدھر مصطفیٰ کی مرضی چلتی ہے۔ میں نے بھول کے نہیں کہا، میں شہادت دے سکتا ہوں، خدا کا سارا نظام ادھر چلتا ہے جدھر مصطفیٰ کی مرضی چلتی ہے۔ مٹھی میں روڑوں نے کلمہ بلند کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اب کلمے کا بلند ہونا تھا تو یہ گرفت میں کس کی تھا؟ ابو جہل کی۔ چنی کس نے تھی؟ ابو جہل میں۔ قبضہ کس کا تھا؟ ابو جہل کا۔ حقیقت میں قبضہ کس کا تھا؟ مصطفیٰ کا۔ اب کنکر میں جب آواز آئی اس نے پڑھا بولا تو پھر میری ذات نے فکر کیا کہ پتھر تو نہیں بولتے، بولتا تو وہ ہے جس میں روح ہو، بولتا تو وہ ہے جس میں روح ہو۔ جو چیزیں زندہ ہیں، جو چیزیں زندہ ہیں پر ان میں روح نہیں ہے وہ بولتی نہیں ہے، وہ خاموش رہتی ہیں۔ ان کی طرف میرے آقا کا اشارہ ہو جائے تو ان میں روح ڈلتی ہے، پھر وہ بولتی ہیں۔ اور وہ جتنے وقت کے لیے میرے آقا کا اشارہ ہو روح اتنے وقت کے لیے ڈلتی ہے اور اپنی ڈیوٹی ختم کر کے پھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے میرے مالک کریم؟ تیرے نظام میں ایسا ہوتا ہے؟ جب میں نے دیکھا نا تو پھر جواب ملا ہاں ہاں ہوتا ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پتھروں میں جو ابو جہل کی مٹھی میں بند تھے ان پتھروں میں ہم نے پھر روح داخل کی کہ نہیں کی؟ پھر انہوں نے کلمہ بلند کیا کہ نہ کیا؟ اگر وہ اس وقت فرما دیتے میرے آقا کہ اے پتھروں، اس طرح جس طرح ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا اس طرح ہی ابو جہل کے ساتھ کرو، تو جن پتھروں میں روح آ سکتی وہ پھر پتھر منہ پہ، منہ پیچھے، وہ سارے جسم پہ سوراخ نہیں کر سکتے۔ اب تو طاقت آ چکی ہے، لیکن نہیں، مہربانیاں اور عنایتیں میرے آقا کی دیکھو، غور فرماؤ۔ میں اپنی نماز کی طرف لوٹنے لگا۔ واقعی الصلاۃ، کیسے نماز کیسے قائم کی جائے؟ میں نے اب سب دوستوں کو، آج کا دن بڑا ہی خاص دن ہے، جو یہ بات ہو رہی ہے بہت خاص ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے آقا کی عنایت سے آپ کی نماز جو ہے نا اس کو معاملات دنیا سے نکال کر معاملات الوہیت کی طرف داخل کر دینا ہے۔ جن بندوں کو نماز میں اور خیال آتے ہیں میں نے ان خیالوں سے نماز پاک کر دینی پوری محفل کی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے اندر کے تالے اگر توڑے تو انشاءاللہ آپ کو خیال نہیں آئیں گے۔ جب خیال آئیں گے تو درمیان میں یہ خیال آئے گا، جب یہ خیال آئے گا تو آپ کے خیال سارے ختم ہو جائیں گے کہ ہاں ایک طریقہ تو ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے کہ نماز میں ہمیں اور خیال آتے ہیں۔ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کوئی ہے بندہ جس کو اور خیال نہیں آتے؟ آہا، یہ بھی سنت ہے، اور خیال کا آنا یہ بھی سنت ہے۔ کیسی بات ہے؟ ہن جدو آ جائے گا خیال تے ادو بھی تسی میرے آقا دی فرما برداری چ ہوو گے، تے جدو خیال نہیں آوے گا ادو بھی میرے آقا دے فرمان وچ ہوو گے۔ میں نے دونوں ہی باتیں آپ کو بتا دیں اور ثابت کرنی ہے، آپ کا دل مانے گا۔ میرے آقا کی پشت مبارک پر جب حسین تھے یا حسن تھے، جب حسین و حسن تھے، جب حسنین تھے، جب وہ پشت مبارک پہ تھے تو میرے آقا اللہ کی تسبیح فرما رہے تھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو جب پشت پہ کوئی بیٹھا ہو تو اس کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 10 ہوتے وزن ہے، ہوتے وزن ہے نا، تو آپ پشت مبارک پہ ہے نا طارق صاحب، تے دھیان وہ دے ہوندا ہے کہ نہیں؟ تے میرے
میرے آقا دا دھیان امام حسین دی طرف تھا کہ نہیں تھا نا؟ تو جب جبریل کو بھیجا گیا کہ میرے محبوب کو جا کے یہ بات کہہ دو کہ اتنی دیر تک وہ نہ اٹھیں جب تک حسین کی مرضی کھیلنے سے ہٹے نہ. اب میرے آقا میرے اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے ہی نماز پڑھتے، اس میں اپنی مرضی نہ ہوتی تو فرمان تو تھا کہ آپ اٹھ جائیں. اب اس کا مطلب میرے آقا کی جیسے مرضی ہو ویسے ہی خدا کا فرمان ہے. اب آقا کی مرضی میں یہ یقیناً خیال آیا ہوگا کہ مجھے اٹھنا چاہیے، یہ یقیناً خیال آیا ہوگا کہ مجھے تسبیحات سے فارغ ہو کے اٹھنا چاہیے. یہ خیال آیا ہوگا تو جبریل کو بھیج دیا یا قلب اطہر پہ وہی نازل فرمائی کہ آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک میرے حسین کی مرضی ہے آپ کی پشت پہ، تب تک آپ نے سر نہیں اٹھانا. وہ کتنا وقت لگا اس پہ علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں کہ ابو ہریرہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ میں امام حسین کے قدم کو ہاتھ لگاؤں تاکہ آپ نماز سے اٹھ جائیں، سجدے سے اٹھ جائیں. تو میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ فرمایا کہ معاملات میں مداخلت نہ کر، یہ میری مرضی ہے اور یہ خدا کی مرضی ہے. میری مرضی میں خدا کی مرضی ہے، مداخلت نہ کر، ایسے ہی ہونے دے جیسا ہو رہا ہے اور تو اس کا انتظار کر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب یہ مرضی خدا کی مرضی، جبریل کا رکنا، مصطفیٰ کی مرضی، یہ ساری مرضی اور یہ سارا سکیجول، یہ سارا پروگرام ٹھہرا ہوا ہے امام حسین کی مرضی سے، اور ان کی مرضی اپنی مرضی ہے. حسین کی مرضی پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. حسین پاک کی مرضی اپنی مرضی ہے اور ان کی مرضی سے یہ ساری مرضی ٹھہری ہوئی ہے کہ جب تک آپ اپنی مرضی سے نہ اتریں تب تک آپ نے سجدے سے نہیں اٹھنا. یہ نماز ادا ہو رہی ہے، اس کا مطلب نماز میں خیال آتا ہے، تو جب اچھا خیال آئے نماز میں خلل نہیں آتا. جب اچھا خیال آئے تو نماز میں خلل نہیں آتا. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اچھا خیال آئے تو خلل نہیں آتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز میں خلل آتا ہے. تیرے میں سارے میں خلل آیا ہوا ہے اور تو اس خلل سے کبھی خلیل نہیں ہو سکتا، ذلیل ہو سکتا ہے کیونکہ تیرے میں خلل آ چکا ہے. مصطفیٰ کی شان کے بارے میں بھی تیرے اندر خلل آ چکا ہے. تو سوچتا ہے کہ خیال آئے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے. ہم تجھے بتا دیتے ہیں نماز میں خیال آئے تو خلل نہیں آتا، نماز مستحکم ہوتی ہے. اب فرمان یہ ہے کہ نماز میں جب تم ادا کرو تو ایسے ادا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. دیکھا اس کو جاتا ہے جو دکھتا ہو. کیا میں نے کہا ہے؟ غور ہے سب کا بات کی طرف؟ کہیں بیٹھے سمجھ آ رہی بات کی؟ سمجھ نہ آوے تو میں دو تین زبانہ جنہوں سلیس کر دینا تو انہوں سمجھ آنی چاہیے دی گل دی، ورنہ توڑا سفر ضائع ہو جائے گا، توڑا پت ضائع ہو جائے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گا. میں کو 13 ٹاپک نے میرے کو جنہ تے میں تیاری کی تھی ہوئی ہے تے میں اے نماز ادا کرن دی وجہ تو درمیان نماز ادا کرن تو میں اپنا ٹاپک ہی چینج کرتا ہے. واقعی مسئلات کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا دیا جائے. فرمان یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. ہم جی کیسے دیکھیں خدا کو؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ہوا. جو دیکھا ہو تصور اس کے باندھے جاتے ہیں، اور جو دکھتا ہی نہ ہو، جو کسی طرح بھی راجہ صاحب ہے، جو کسی طرح بھی دکھتا ہی نہ ہو، جو دکھ سکتا ہی نہ ہو موسیٰ کو، وہ مجھے کیسے نظر آئے؟ وہ اب دکھتا نہیں ہے، نماز کیسے ہوگی؟ فرمان یہ تم دیکھو
چلو تم نہیں دیکھ سکتے تو اتنا دیکھو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر ذہن میں یہ خیال لاؤ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھنے کی مثال یہ ہے، آپ اپنے سامنے آئینہ کرو تو آپ کو مکمل یقین ہے کہ آئینہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ آئینے میں داخل ہو جاتے ہو، آئینہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ سامنے موبائل کرو تو دوسرے بندے کو شک پڑتا ہے موبائل میں یہ مجھے دیکھ رہا ہے، شک پڑتا ہے کہ موبائل میں یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ٹی وی آپ کے سامنے لگا ہو تو کہیں انڈیا میں، کہیں لندن میں، یونان میں، کہیں لبنان میں، کسی جگہ پروگرام لگا ہو اور ٹی وی پہ وہ چل رہا ہو تو جو ادھر پروگرام کر رہا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے مجھے سب دیکھ رہے ہیں، چاہے پورے ملک دی بجلی گئی ہوئے تو دے کمرے دی بجلی چل رہی ہوئے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارا جہان دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی بات ہے، جب آپ کا دل اس بات کو مانتا ہے کہ بندے کو بندہ بھی دیکھ رہا ہے تو اس طرح آپ کا دل نہیں مانتا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اس یقین کو اپنے اندر گرا لگا لو گے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، پھر آپ جیسے ہی تکبیر اولا بلند کریں گے آپ کے دل میں آئے گا خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ تلاوت فرمائیں گے، آپ کے دل میں آئے گا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ دل میں آتا ہے سوچنے سے، یہ دل میں آتا ہے فکر کرنے سے۔ اب آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اب میں نے آپ کو وہاں تک لے جانا ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا، پھر کیوں یہ فرمایا گیا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو؟ اب کیا ہوگا؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، آج نماز پڑھتے ہیں، کل نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کو محراب، کچھ لوگوں کو پیشانی پہ محراب آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاؤں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں؟ چنڈیاں، چنڈیاں پڑ جاتی ہیں، علامتیں جسم پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو محراب نہیں پڑتے، ساری عمر وہ نماز گزارتے ہیں، ان کو محراب نہیں پڑتے۔ کیوں؟ جس کے دل میں یہ خیال آئے مجھے محراب آ جائے اس کو محراب آ جائے گا، اور جس کے دل میں یہ خیال آئے کہ محراب کی کیا ضرورت ہے، مالک تو دیکھ رہا ہے، مالک تو دیکھ رہا ہے، مالک تو دیکھ رہا ہے، مالک نے اس محراب کو دیکھ کے مجھے دیکھنا ہے کہ یہ نمازی ہے، اس کا مطلب مسئلہ حل ہو گیا کہ مالک دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے۔ جب آپ قیام میں یہ تصور کریں گے مجھے مالک دیکھ رہا ہے، ایک دم آپ کی نماز میں وہ چیز آ جائے گی، آپ کا دل اطمینان سے بھر جائے گا کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، نماز آپ کی بدل جائے گی۔ کیوں؟ تصور غیر سے آپ کی نماز نکل جائے گی، خیال غیر سے آپ کی نماز نکل جائے گی، آپ کے دل میں آئے گا خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ نہیں جھلیا جاندہ، بندہ نماز پڑھتا پیا ہوئے نا حضور تے بندہ نہیں جھلیا جاندہ، سمجھ آ رہی میری گل دی؟ بندہ ہوئے کوئی قریب تے بندے دی نماز دا طرز بدل جاندہ ہے کہ کتے کو غلطی ہو جاوے تے بندہ یہ نہ کہ کی کردہ پیا ہے۔ آتا ہے خیال کہ نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضور آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں جو اگلی بات کرنے لگا تھا نا وہ امیر علی صاحب نے کر دی کہ اگر نہیں آتا تو پھر لقمہ کیسے آتا ہے؟ تیری نماز میں تو پوری نظر ہوتی ہے اور اس نظر پہ تیرا پورا خیال ہوتا ہے، تو خیال اس کا آتا ہے، جب اس کا خیال تو قطع کرے گا، تو نکالے گا، تو پھر تیرے خیال میں یہ بات آ جائے گی کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اب تو رکوع میں جائے گا تیرے دل میں آئے گا خدا دیکھ رہا ہے، اب تو قیام کرے گا تیرے دل میں آئے گا خدا دیکھ رہا ہے، اب تو سجدے میں جائے گا تیرے دل میں آئے گا تسبیح کرنے کے دوران سبحان ربی اعلیٰ خدا دیکھ رہا ہے، 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 سبحان ربی اعلیٰ خدا دیکھ رہا ہے۔ اب تو آئے گا جلسے میں دوبارہ، پھر جائے گا تو سجدے میں، پھر تو تسبیحات مکمل کرے گا تو دل میں یہ بات آئے گی خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ نماز میں تو منقطع کیسے ہو سکے گا؟ کیونکہ ہر لمحہ تیرے دل میں خیال یہ آ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔
صبح سے لے کر فجر سے لے کر عشاء تک تیری نمازوں میں ٹائم گزرا 1.5 گھنٹہ 2.25 گھنٹے ٹوٹل وقت. اتنا وقت گزارنے میں روز تجھ سے یہ ریئرسل کروائی گئی خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. جب روز تو اپنے اوقات میں 2 گھنٹے اس بات پہ فکر کرے گا خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پتھر بڑا سخت ہے، پتھر کے اوپر آپ ایک قطرہ پانی کا گرائیں، 3 فٹ کا فاصلہ رکھ دیں، 5 فٹ کا فاصلہ، ایک قطرہ گرے، پھر دوسرا قطرہ گرے، پھر تیسرا قطرہ گرے، پھر چوتھا قطرہ گرے. آپ نے کچھ دنوں کے بعد آنا ہے اور آپ نے مائکروسکوپ سے، آپ نے دوربین سے، آپ نے اپنے موبائل میں وہ جس سے پکسل وہ کھل جاتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں کوئی نشان پڑ رہا ہے. آپ نے قطرہ سائیڈ پہ کر دینا ہے، جگہ کو صاف کرنا ہے، آپ نے اس کو موٹا کر کے دیکھنا ہے. جو بندے تھوڑا سا اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، عرفان صاحب کبھی دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے، آپ بھی سارے جن کے پاس ٹچ موبائل ہے وہ سارے انجن کر کے ویکھتے رہتے ہیں کہ ہن لفظ موٹے ہو گئے، ہن موٹے ہو گئے، ہن موٹے ہو گئے. اے کیڑی دی لتاں پوریاں ویکھیاں جس دن پیٹ پوٹ ویکھیا جاتا جڑا حضرت علی نے آکھیا تھا. حضرت علی نے کسی نے آکھیا نا کیڑی کا پیٹ کہاں ہوتا ہے، تو آپ نے کہا تو اتنا ہو جا تجھے نظر آ جائے گا، تو کیڑی جتنا ہو جا تجھے پیٹ نظر آ جائے گا. آپ ایڈا بنیا بیٹھا ہے تھیا نا ہے مینوں انہوں نے کہا جی ایک کائنات ساری اللہ مالک ایک سوئی دے نکے چو گزار سکتا ہے. آپ نے کہا گزری ہوئی ہے، تو کوئی اور گل کر، تو اپنی پتلی نو کدی ویکھیا کڈی ہے؟ تے ساری کائنات تیری پتلی چ ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات چھوٹی ہے، آسمان دور ہے، اور آسمان تک تیری اگر نظر جا سکتی تو پوری کائنات تیری پتلی میں ہے. یہ کون سا کام ہے جو ہوا نہیں ہے؟ علم کے خزانے حضور جن کے پاس ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جانے سے انسان خود خزانے والا ہو جاتا ہے. جب آپ ایک دن میں 2 گھنٹے جب نماز پڑھیں گے تو دل میں یہ بات ہوگی خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے اس قطرے نے زمین پہ، پتھر پہ، جس طرح اس ایک قطرے نے پتھر پہ اپنے نشان چھوڑے اور پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد اس میں گڑا پڑ گیا، پڑ گیا گڑا. وہ جب گڑا پڑا تو وہ گہرا ہو گیا. جب گہرا ہو گیا تو شہادت آ گئی کہ یہ قطرہ گر گر کے گر گر کے گر گر کے گر گر کے نشان پڑ گیا، اور پڑنے کی وجہ سے یہ گہرا ہو گیا. اس کا مطلب پکا پتہ چل گیا کہ اثر ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. جب آپ ایک دن میں 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہ سمجھیں گے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ گڑا پڑ جائے گا، یہ نشان پڑ جائے گا، اور آپ کو عادت پڑ جائے گی. کچھ بھی کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ بات ہوگی خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. جب یہ آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی خدا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پھر مجھے کوئی بات آپ کو سمجھانا نہیں پڑے گی. کیوں؟ آپ کو ہر عیب، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر 2 نمبری پہ آپ کو پتا ہوگا خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. یہ بندہ مومن ماننے کو تیار نہیں ہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. خدا بندے کو دیکھ رہا ہے. آپ نے جب اس بات کو اپنے اندر بسا لیا تو یہ جماعت ایسے اٹھے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اس محفل کا ایک ایک بندہ وہ ہوگا جس کا یقین مان جائے گا خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. پھر اس کو کچھ نہیں کہنا پڑے گا، دودھ میں پانی ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، خدا دیکھ رہا ہے. میں نے تکڑی میں زیادہ کم تولنا ہے کہ نہیں تولنا، خدا دیکھ رہا ہے. میں نے زیادہ مڑنا ناپنا ہے کہ نہیں ناپنا، خدا دیکھ رہا ہے. میں نے ملاوٹ کسی قسم کی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، خدا دیکھ رہا ہے. میرے دل میں جو باتیں ہیں ان کو خدا دیکھ رہا ہے، میرے ذکر کو خدا دیکھ رہا ہے، میرے فکر کو خدا دیکھ رہا ہے. جب بندے کے ذہن میں یہ بات بن جائے گی کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، پھر اس کو مجھے آ کے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا حضور سناؤ میں نے پڑھنا کیا ہے، میں نے ذکر کیا کرنا ہے. میں اس کے ہر ذکر کو، ہر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. جب خدا دیکھ رہا ہے تو پھر خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے.
اب خدا دیکھ رہا ہے آپ کو، اب خدا دیکھ رہا ہے اور آپ کے اندر کی کیفیت کو خدا دیکھ رہا ہے. آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں پوری جماعت کہ ہم نماز میں یہ ارادہ کریں گے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. آپ نماز میں ہاتھ پورے کھڑے کریں. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے دل میں تسلی نہیں ہے؟ مضبوط ہو جائیں، ہاتھ کھڑا کریں. یہ جو بتا چلانے والا ہے، کیا اس کو کہتے ساؤنڈ، اس کا دل نہیں مانتا خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر ہاتھوں میں کھڑے کرو. جماعت میں ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو آپ نے اردا گرد دیکھنا ہے جس کے ہاتھ کھڑے نہیں، اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کے کہنا ہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. بولو ذرا، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. میرے ساتھ بولو، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سید پیر محبوب عالم جلی والے سرکار زندہ باد. سید پیر محبوب عالم جلی والے سرکار زندہ باد. سید پیر محبوب عالم جلی والے سرکار زندہ باد. میں نے یہ خصوصاً نعرہ اس لیے لگایا ہے کہ میرے شیخ کے دربار سے یہ فیض بٹ رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. میں اس کے دربار پہ آ کے، اس کے آستانے پہ یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے یہ آپ کا نعرہ لگایا ہے کہ آج تیرے دربار پہ بندوں کو یقین آ گیا ہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اور آج کی ہماری محفل میں جو یہ بات ہوئی ہے، اگر اس کو آپ سینوں میں لے گئے، میرا بہت سارا بڑا معاملہ حل ہو گیا. میرا بہت سارا بڑا سفر مکمل ہونے کو جا رہا ہے. کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. میں رات ہاسپٹل تھا، طبیعت میری اس طرح کی تھی، تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں کل حاضری دے پاؤں گا، کہ حاضری ہے صبح تو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. میرے دل میں یہ خیال آیا، میں ہاسپٹل میں بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، مجھے ڈاکٹر چیک کر رہے تھے جس طرح بھی ان کا طریقہ تھا. تو میرے دل میں یہ خیال آیا تو آگے سے جواب آیا، تو کمزور ہے، ایڈی کیڑی گل. میں بندے نو آخیا، میں کہ یار ہرش لا دے ایک باری. میں نال دے نو آخیا، میں کہ یار تھوڑا جا باہر چلیے ہسپتال. میں کو 10-20 قدم چلنا چاہنا، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. جو یہ فضل ہو رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے. دوبارہ انہوں نے میرا بی پی چیک کیا تو بی پی میرا ٹھیک ہو چکا تھا، ابھی تک دوائی میں نے نہیں کھائی تھی. تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. میرا دل ہے آپ اتنے مضبوط ہو جائیں، آپ کے ہر معاملے کو خدا دیکھ رہا ہو، خدا دیکھ رہا ہو. آپ کو مجھے کال نہ کرنا پڑے کہ معاملہ ایسا ہے، معاملہ ایسا ہے. کیوں؟ میں نے بھی تو یہی بات کرنی مالک سے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. جب آپ کی بات یہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے گی تو پھر آپ کو میرے ساتھ بات نہیں کرنا پڑے گی چھوٹی چھوٹی بات کے کیوں پہ. خدا دیکھ رہا ہے، کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. تو اللہ مالک آپ کے ہر معاملے کو اس طرح دیکھے جس طرح آپ نے ارادہ کیا ہے، اور آپ کی یہ روٹین بن جائے، آپ کی یہ عادت بن جائے، وہ عادت پختہ ہو جائے، تاکہ خدا آپ کو اس طرح دیکھے. ہر آستانے پہ آنے والے بندے کو، ہر آستانے سے وابستہ بندے کو میرا خدا اس طرح دیکھے، اس کے تمام معاملات کو خدا اس طرح دیکھے. پھر بندے کو غم نہیں آتے زندگی میں. کیوں؟ اس کو ہر غم پہ پتہ ہوتا ہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اس کو ہر خوشی پہ یہ پتہ ہوتا ہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. ہمارے 18 بندے ایک پریشانی میں ہیں، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے. ساری محفل اپنے دل میں ایک توجہ کرے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا ان بندوں کو دیکھ رہا ہے، خدا ان بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور جو خدا کی دیکھ بھال میں آ جاتے ہیں نا، ان کو خدا پھر
ڈوبنے نہیں دیتا، خدا دیکھ رہا ہے۔